जहां बरस ज़ायरीन के लिए इराक ईरान बरास्ता रोड सफर पर पाबंदी आयद। ज़ायरीन बरास्ता बलोचिस्तान ईरान या इराक ज़ियारत पर नहीं जा सकेंगे, सिर्फ हवाई सफर की इजाजत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक PIA का ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। PIA की 4 परवाजें 8 ta 11 अगस्त इराक रवाना होंगी, जरूरत के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट के हामिल अफराद को दोनों ममालिक में वीजा फ्री एंट्री होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा यह सहूलत 25 जुलाई से नाफिज हो चुकी। पाकिस्तानी सरकारी एहलकार बगैर वीजा UAE जा सकेंगे। UAE के सरकारी एहलकार पाकिस्तान बगैर वीजा आ सकेंगे। मुआहिदा 24 जून को UAE के हम मनसब से मुलाकात के दौरान हुआ। It was very difficult decision for Pakistan Muslim League नून कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं कि ना लाएं आइन के तहत। पार्टीज आर रेडी, एवरीबॉडी जो जरा भी कॉन्शियस था कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल दहाने पे पहुंच गया डिफॉल्ट के और बिल्कुल तबाही हो जाएगी। श्रीलंका आपने देखा चंद महीने पहले 22 से पहले क्या हुआ, तो वो तो ग्लोबल कुछ एक्टर्स को भी सूट करता था कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट हो, दस्तों गिरबान हो, मुल्क जो है वो डिरेल हो और आके आप एक न्यूक्लियर कुव्वत है आपसे नेगोशिएट किया जाए। पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में प्रोसेस चल रहा था, तो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलत भी होती है। इकोनॉमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ही बेहतरी आई है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा दफन हो चुका। PTI की हुकूमत 6 माह मजीद रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। नायब वज़ीर-ए-आज़म का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमायां बेहतरी आई। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नून लीग दौर में महंगाई कम हुई, ज़र मुबादला के रिकॉर्ड्स टूटे। आलमी मालियाती इदारे हमारी कामयाबी के मोतरफ हैं। और हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था, वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे। चीन आहनी ब्रदर अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मुफीद रही। नायब वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती सतह पर कामयाबियाँ समेट रहा है। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान के खैर ख्वाह हैं। रावलपिंडी में खातून के कत्ल का मामला, अहम इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल का हुक्म देने वाला जिरगा सरबरा असमतुल्लाह की शनाख्त हो गई। फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून के निकाह की दस्तावेजात भी सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक खातून ने 12 जुलाई को दूसरा निकाह किया और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। मकतूला के दूसरे शौहर ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। खातून के ससुर का कहना था कि निकाह के बाद लोग हमारे घर दाखिल हुए और धमकियां दी। अमेरिका ने जल्द गाजा में जंग बंदी के लिए उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि गाजा में जल्द जंग बंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। ख़ुसूसी एलची जंग बंदी मुज़ाकरात पर दिन रात काम कर रहे हैं। बेकॉफ ने काफ़ी कामयाबी हासिल की और मुआहदे के करीब है। मुआहदे के तहत निस्फ यरगमानियों को रिहा किया जाएगा। तमाम अमरीकी रिहा हो चुके। हमें तमाम यरगमानियों की फिक्र है। हमास हथियार डाल दे, जंग खत्म हो जाएगी। आलमी दबाव का असर, इस्राइल का गाजा के 3 इलाकों में रोज 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राइली हुकाम ने फलस्तीनी इलाके में इंसानी बहरान को
کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ عارضی وقفہ روزانہ المواسی، دیر البلح اور غازہ سٹی میں صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک تحکم ثانی نافذ العمل رہے گا۔ ان علاقوں میں صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک مخصوص محفوظ راستے بھی مستقل طور پر کھلے رہیں گے۔ اسرائیلی فوج کی صفاقیت، غازہ امداد لے جانے والے بحری جہاز حنظلہ پر قبضہ کر دیا۔ فوٹیج میں اسرائیلی فوجیوں کو کشتی میں سوار بین الاقوامی سماجی کارکنوں پر اسلحہ تانے دیکھا جا سکتا ہے۔ کارکن ہاتھ اٹھائے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ امداد لے جانے والی کشتی پر اسرائیلی قبضے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ غازہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں امداد کے منتظر 42 افراد سمیت مزید 71 فلسطینی شہید ہو چکے۔ بھوک سے اموات کی تعداد 85 بچوں سمیت 127 ہو گئی۔ پیٹرن ان چیف آپٹیما گوہر اعجاز کا شرح سود 6% پر لانے کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا 30 جولائی کی مانیٹری پالیسی میں ریٹ 6% پر لایا جائے۔ دنیا کے مقابلے میں مارک اپ اب بھی بلند ترین سطح پہ ہے۔ کاروباری برادری کو شرح سود پر شدید تحفظات ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے شرح سود میں کمی ضروری ہے۔ جب تک شرح سود میں کمی نہیں ہوگی کاروبار ترقی نہیں کر سکتا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہر صورت اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ ثانیہ سوات کی انکوائری رپورٹ میں محکمہ پولیس کی غفلت اور کوتاہیوں کا انکشاف۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق 27 جون کو صبح ہوٹل کے قریب پولیس کی گاڑی موجود تھی۔ دفعہ 144 کے باوجود سیاحوں کو پولیس نے دریا میں جانے سے نہیں روکا۔ 7000 اہلکار ہونے کے باوجود واقعے کو روکنے کے لیے پولیس کوئی اقدام نہ کر سکی۔ سوات میں پولیس کی غفلت اور دفعہ 144 پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے پر تمام متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے، رپورٹ میں سفارش۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، 28 جولائی سے مونسون کا 5 سپیل برسنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ ندی نالوں میں طغیانی اور شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، اربن فلڈنگ سے بچاؤ کا الرٹ جاری۔ شہر اقتدار میں حرام جانوروں کے گوشت کی برآمد کا معاملہ، پولیس نے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمے میں ایک غیر ملکی شہری نامزد، ملزمان سے حرام گوشت کی ترسیل اور اجازت نامے کا کوئی ریکارڈ نہ مل سکا۔ گرفتار غیر ملکی باشندے کی تفصیلات کیپٹل ٹی وی نے حاصل کر لی۔ نام زونگ وی ہے، حال ہی میں پاکستان پہنچا۔ گوشت اور کھانے بیرون ملک برآمد کی جاتی تھی۔ سلاٹر ہاؤس کا مالک بھی غیر ملکی شہری ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا ویژن، ہر کوئی کرے اپنے گھر کا خواب پورا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ عالمی بینک، یورپ سمیت دیگر ممالک کے ترقیاتی اداروں کا ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے۔ چند اضلاع میں صفائی کے بارے میں شکایات کا ازالہ کریں گے۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی توقعات کی طرح پرفارمنس کو بڑھانا ہوگا۔ عالمی بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کا یلو لائن BRT منصوبے کے سائٹ آفس اور جام صادق پل کے قریب جاری تعمیراتی کام کا دورہ۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن، سیکورٹی ٹرانسپورٹ اور MD سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے وفد کا استقبال کیا۔ سینئر وزیر نے یلو لائن BRT منصوبے کی افادیت، اہمیت اور پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ کہا یلو لائن BRT کراچی کا اسٹریٹجک اور ویژنری منصوبہ ہے۔ مقصد عوام کو تیز، سستی اور محفوظ سفری سہولیات دینا ہے۔ سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک ہے کہ کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، کوئی آپ کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ رہا۔ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کراچی سندھ کا مالی اور انتظامی اور سیاسی دارالخلافہ ہے بھائی۔
یہ تمہارا کیپٹل ہے، یہ پاکستان کا مالی کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، معیشت کا مرکز ہے، ترقی کا انجن ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اب تو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا. پاکستان چلانا ہے تو کراچی کو چلانا ہوگا. جب تک کراچی نہیں چلے گا پاکستان نہیں چل سکتا. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی سندھ حکومت پر تنقید. کہا تمام مسائل کے ذمہ دار سندھ حکومت ہے. شہر میں کون سا ادارہ ہے جو کرپشن سے پاک ہو؟ شہر میں عوام کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے. سندھ حکومت ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے سے قاصر ہے. ان کی سیاست بتاتی ہے کہ ان کا شہر سے کوئی واسطہ نہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی سربراہی میں علماء کرام اور سیاستدانوں کا وفد بیجنگ پہنچ گیا. چینی وزارت خارجہ نے پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا. وفد نے چین کی سب سے پہلی سرکاری مسجد کا دورہ کیا. اسلامک ایسوسی ایشن آف چائنا کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور دیگر اعلیٰ ذمہ داران سے ملاقاتیں. وفد نے اسلامک ایسوسی ایشن کے قائدین کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. وفود نے ایک دوسرے کو یادگاری تحائف پیش کیے. کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. کیپٹن سرور نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ کے دوران جام شہادت نوش کیا. مسلح افواج کا کیپٹن سرور شہید کو عظیم قربانی پر خراج عقیدت. آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن سرور شہید نشان حیدر پانے والے پہلے ہیرو تھے. شہید نے بے مثال جرت، عسکری حکمت عملی سے قیادت کی. مسلح افواج کیپٹن سرور شہید کی لازوال میراث کو سلام پیش کرتے ہیں. صدر مملکت وزیر اعظم کا کیپٹن محمد سرور شہید کو 77ویں برسی پر خراج عقیدت. صدر آصف علی زرداری نے کہا آج کے دن کشمیر کی پہلی جنگ میں کیپٹن سرور نے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. قوم کو شہید کی جرت، استقامت اور عظیم قربانی پر فخر ہے. شہباز شریف بولے پوری قوم کیپٹن سرور کی جرت و بہادری پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے. پاکستان کی غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی.